السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ خوشی جو ہے اس کے کتنے ٹاپک ہیں، یہ کن چیزوں میں ملتی ہے۔ خوشی کے 8 راز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ خوشی جو ہے وہ مادی چیزوں میں نہیں ہے۔ بعض اوقات بنگلہ ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے بہت بڑا، لیکن لوگ خوش نہیں رہ رہے ہوتے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ ان کو دے چکا ہوتا ہے، مادی چیزیں، لیکن ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ دیکھا گیا ہے کہ خوشی جو ہے نا وہ ان 8 چیزوں میں ہے۔ پہلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوشی معاف کرنے میں رکھی ہے، فارگیونس، یعنی لوگوں کو معاف کرنا۔ یعنی کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں تو وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں کو معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور جو بندہ بڑے دل والا ہوتا ہے اس کے اندر بڑی برداشت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی خوشی جو ہے وہ معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ دوسری ہے قدرت نے خوشی جو ہے نا بھول جانے میں رکھی ہے۔ دیکھیں کہ بھول جانا یہ ایک خدائی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہے یہ صفت کہ بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہی قبرستان ہے، کتنے لوگ ہم اپنے ہاتھ سے جا کے دفن کر کے آئے ہیں، اپنے والدین، اپنے بڑے بھائی ہیں، اور جب غم آتا ہے تو وہ اتنا پہاڑ جیسا نظر آتا ہے۔ جب آپ کے گھر کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ان کے غم، اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ غم جب آتا ہے تو اس کی شکل پہاڑ جیسی ہوتی ہے، لیکن آہستہ 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 کم ہوتے ہوتے وہ بالکل چھوٹا سا غم رہ جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اس غم کو بھول جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ بھول جانے والی جو ہے صفت اللہ نے ہم نے ڈالی ہے۔ تیسری بات، خوشی قدرت نے بانٹنے میں رکھی ہے۔ دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جن لوگوں نے بھی ترقی کی ہے اور جو لوگ بھی خوش رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ شیئرنگ کرتے ہیں، وہ بانٹتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ اپنے رزق کو دھو کر کھایا کرو، تو آگے سے شاگرد نے کہا کہ ہم دال کو دھوتے ہیں، چاول کو دھو کر پکاتے ہیں، آٹا گوندھ کے پکاتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے تھے نہیں، رزق تب دھلتا ہے جب تم اپنے رزق میں سے کسی دوسرے کی خدمت کر دیتے ہو۔ جتنے بھی انسان کے اوپر کرم ہوں، جتنے فضل ہوں، اگر وہ ان میں سے لوگوں کو تقسیم کرتا رہے گا تو وہ چیز اس کی بچ جائے گی۔ لہذا رزق جو ہے یہ شیئرنگ سے، بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوشی اپنی یاد میں رکھی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آئے، یعنی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کی جو ہے یاد میں رہتے تھے، اور جب بھی کوئی مصیبت آئی تو اللہ ہی سے مدد مانگی۔ اور غیروں سے مدد مانگنے والا در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد میں رہتا ہے، کوئی اس کو پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا سہارا ہے، اور وہی اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور سارے ہمارے جتنے بھی کام ہیں ان تمام پر نظر اسی نے رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی بھی انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا، جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا اس سے کام لے لیتا ہے۔ اور جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی مطلب پریشانی آئے، تو آپ نے اللہ کی یاد میں مشغول ہو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد ہے 5واں پر، خوشی کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بیٹا زندگی میں سیکھنا، روزانہ کچھ نیا کرنا، جو لوگ روزانہ کچھ نیا کرتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہیں، اور ان کو نیا سیکھنے میں خوشی ملتی ہے۔ جس طریقے سے میں ہینڈ رائٹنگ ہے میری اچھی ہے، میں روزانہ لکھتا ہوں، کوئی نہ کوئی چیز لکھ کے میں مطلب ہے کہ سوتا ہوں، یا میں کوئی کتاب پڑھ کے سوتا ہوں۔ اسی طرح جو بندہ ڈیلی بیس پہ، روزانہ بیس پہ کچھ نیا کرتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ خوشی کا راز سیکھنے میں ہے، نئی نئی چیزیں سیکھیں۔ بلکہ دنیا میں ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ واش روم جانے کا طریقہ بھی بچوں کو سکھانا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ ہو گئے ہیں، کئی ایسے میں نے دیکھے ہیں، مطلب ہے ان کو واش روم استعمال کرنا نہیں آتا، واش روم کرتے ہیں پانی نہیں ڈالتے۔
اور کئی بچے جو ہیں ان کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی واش روم کرنا نہیں آتا. واش روم جانا اور اس کے علاوہ محفلوں میں جانا، اسکول میں آنا، ڈسپلن کا خیال رکھنا، کچھ نیا سیکھنا، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں آپ کو جب آپ نئی نئی چیزیں سیکھیں گے آپ کا ذہن جو ہے وہ کھلے گا، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھیں گے. اس کے بعد ہے اللہ نے خوشی جو ہے، چھٹا پوائنٹ، اللہ نے خوشی رشتوں میں رکھی ہے. جو بندہ اس دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے وہ اپنے رشتوں کو مضبوط کرے. یعنی کبھی بندے کو نا غلطی بھی ہو جائے نا تو پھر بھی جو ہے نا دوسرے سے جا کے معافی مانگ لینی چاہیے. بڑا بندہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے رشتے نبھاتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں، ٹھیک ہے نا، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور معاشرے میں رہتے ہوئے وہ رشتے نبھاتا ہے. کیونکہ معاشرے بندے کی ضرورت ہے. دنیا کا سب سے بڑا دارو وہ انسان ہے، ٹھیک ہے نا. جب ہمارا رشتہ انسانوں کے ساتھ اچھا ہوگا تو انسان جو ہے وہی ہمیں خوشی دے سکتے ہیں، باقی مادی چیزیں ہمیں خوشی نہیں دے سکتی. لہٰذا اپنے رشتوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، رشتوں کو بچانا ہے. اور بڑا بندہ جو ہے وہ اپنے رشتے بچا لیتا ہے، نقصان کھا لیتا ہے لیکن اپنے رشتے بچا لیتا ہے. اور آگے بات یہ ہے، خوشی کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ اپنی زندگی کو قبول کرنے کے ساتھ ہے. یہ 7واں پوائنٹ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی بار بار تو ملتی نہیں. آپ نے جو اس زندگی کا مقصد جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کیا کام کرنا ہے اور ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں. ہر بڑا بندہ، اللہ والا بندہ، وہ روزانہ اپنے آپ سے 3 سوال کرتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں کس لیے پیدا ہوا ہوں اور میں نے کیا کام کر کے جانا ہے. بیٹا یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، ایک بار ملتی ہے. اگر آپ اس کو فلاحی کاموں میں، اگر آپ انسانیت کے لیے کام کر کے جائیں گے تو آپ ساری زندگی خوش بھی رہیں گے اور آپ کا نام بھی باقی رہے گا. انسان بن جاتا ہے لیکن انسان کے رویے، انسان کے کام اس کو زندہ رکھتے ہیں. اور 8واں پوائنٹ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشی سفر میں رکھی ہے. ٹریولنگ، سفر کرنا. بار بار علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نکلو اور اللہ کی قدرت دیکھو. کیونکہ ان کی شاعری میں فطرتی جو قدرتی مناظر ہیں ان کو بہت ہی ان کو اہمیت دیا انہوں نے. اور جب بندہ سفر کرتا ہے تو پھر ہر سٹیپ پر، ہر موڑ پر نئی بات سیکھتا ہے. مسافر ہوتا ہے نا، جب ساتھ والے مسافر سے کچھ سیکھ لیتا ہے. جب آگے اگلے شہر میں جاتا ہے کچھ نئے لوگ ملتے ہیں، نئی باتیں ملتی ہیں. سفر کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے. اور وہ ہمارے بزرگ جو تھے، کئی حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ افغانستان سے چلے علم حاصل کرنے کی طلب سے، کہاں آ گیا ہے اپنا لاہور میں، ٹھیک ہے، کہاں بغداد اور کہاں دلی. اس راستے میں لوگوں نے سفر کیا، پیاس تھی ان میں، طلب تھی، اور سفر کرنے سے انہوں نے علم بھی حاصل کر لیا اور خوشی بھی حاصل کی. اس لیے جب بھی آپ میچور ہو جائیں گے، جب آپ جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی جاب دے دے گا. اور آپ نے سفر والے کام کو جاری رکھنا ہے، اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے سفر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ قدرتی مناظر ضرور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سفر کرنے سے ایک تو دماغ جو ہے نا وہ فریش ہو جاتا ہے، اور دوسرا نئے لوگ ملتے ہیں، نئی چیزیں ملتی ہیں، قدرتی مناظر انسان دیکھتا ہے اور اس کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ان جو ہے نا یہ 8 راز ہیں، ان کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. بہت مہربانی، بہت آپ کا شکریہ، میں نے آپ کا ٹائم لیا بیٹا. اور آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر وقت آپ کو خوشیاں ملیں گی اور آپ کی زندگی ہمیشہ ایک گلاب کے پھولوں کی طرح مسکراتی رہے گی. کیونکہ آپ خوشی دیں گے لوگوں کو اور اپنے رزق میں سے لوگوں کو بانٹیں گے، اور آپ کا رزق بھی جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا قدرت کے نظام میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان پھولوں جیسی زندگی عطا فرمائے. بہت مہربانی، شکریہ.